أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تبارك وتعالى: إنهم أناس يتطهرون. قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروى مثله عن ابن عباس أي اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط کے بارے میں اس آیت مبارک پر تفسیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح لوط علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی، تنبیہ کی، قوم کو تقریر اور زجر کی کہ تم ایک اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو کہ جو گناہ کبھی پہلے دنیا میں جس کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی اس گناہ کے نعوذ باللہ تم موجد ہو، سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے تم. اور قوم نے بجائے اس کے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات پہ توجہ کرتے، شرمندہ ہوتے، اللہ کے آگے رجوع کرتے، توبہ کرتے، اس کے بجائے قوم نے یہ کیا کہ نعوذ باللہ کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ بڑے پاک باز ہیں، بس ان کو نکالو اپنی بستی سے، ان کو ہماری بستی میں ہم تو، یعنی نعوذ باللہ یہ بھی استہزاء تھی کہ ان کے نزدیک ہم گندے ہیں اور یہ پاک باز ہیں اور یہ جو ہیں ان چیزوں کو عیب سمجھتے ہیں، تو لہذا ہماری بستی سے چلے جائیں، ہم تو نہیں جائیں گے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغمبروں کو ہر قسم کے ابتلا کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے باپ نے کیا فیصلہ کیا کہ جی تم نکل جاؤ، قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دو. سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ پر جب اللہ کا قرآن اترا، جب وحی آئی، تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. تو ورقہ ابن نوفل کو جب حضور پاک نے سارا واقعہ بتلایا کہ اس طرح میں غار میں تھا، اس طرح ایک فرشتہ اترا، اس نے مجھے یہ کہا، ساری تفصیل بتائی، تو ورقہ ابن نوفل نے فوراً کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مبارک ہو، یہ جو اترنے والا فرشتہ ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا، اور حضور پاک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی. تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ تمہارا شوہر ہو اور اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، اللہ پاک نے رسالت کے لیے چن لیا ہے. اور اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اب بوڑھا ہو گیا، میرے قوا اور اعضاء جو ہیں جواب دے گئے،
اور پتہ نہیں میں نے کتنا دن زندہ رہنا ہے، ورنہ میں آپ کا پورا پورا ساتھ دیتا اور پوری پوری اعانت کرتا، اور آپ پہ بڑے امتحان آئیں گے۔ اور ساتھ حضور پاک کی خدمت میں کہا کہ آپ کو مکے والے مکے سے نکال دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ پہ بہت پریشان ہوئے، فرمایا ابا مخرجیہ ہو کہ مکے والے مجھے نکالیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں حضور مکے والے آپ کو نکالیں۔ میں ابا مخرجیہ ہوں، بھائی مجھے کیوں نکالیں؟ نکالا تو نعوذ باللہ اپنی بستی سے، محلے سے اس آدمی کو جاتا ہے جس کا کردار صحیح نہ ہو، جس کے اخلاق صحیح نہ ہو، جو نعوذ باللہ کسی جرائم میں مرتکب ہو۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، پھر 40 سالہ میری زندگی کی صداقت جو ہے وہ کفار کے سامنے ہے، مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا حضور آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، قوموں نے ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کیا کہ اللہ کے انبیاء کو جی نکالو اپنے علاقے سے، حتیٰ کہ قتل تک کے پروگرام بنا لیے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کو تو قتل کر دیا گیا، یعنی قوموں نے باقاعدہ قتل کر دیا۔ 70 نبی شہید ہوئے اللہ کے راستے، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تو اب لوط علیہ السلام کی نصیحت سننے کے بعد قوم جو ہے وہ اس شقاوت پہ پہنچ گئی، انہوں نے کہا جی ان کو نکالو، یہ ہمارے اندر کیوں رہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جب آدمی جرم کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں پھر کوئی نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کو اپنے جرائم پر، اپنی شقاوت پر، اپنی بدبختی پہ نعوذ باللہ گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ساری قوم متفق ہے کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، یعنی قوم نے اس کا بدلہ کیا دیا، قوم نے اس نصیحت کا فائدہ کیا دیا کہ جی ان کو نکالو، انہم اناس یتطہرون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاک سمجھتے ہیں اور یہ لڑکوں سے بھی بدفعلی کو برا سمجھتے ہیں اور عورت کے ساتھ بھی وضع غیر فطری کو برا سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمارے بستی میں، ہماری قوم میں رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یہاں خلاصہ ہے، ورنہ تفصیل بہت ساری صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَنْجَيْنَا لُوطًا وَأَهْلَهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سِوَى أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَطْ كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب قوم نے منصوبہ بنایا تو پھر ہماری تقدیر نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کی اہل کو نجات دی اس عذاب سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پھر پیغمبر کو خود اس بستی سے باہر لیا اور بستی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ ہاں مگر ان کی عورت جو ہے وہ بھی تھی ہلاک ہونے والوں میں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو ہے وہ کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو ہے وہ اپنی قوم کی بڑی ہمدرد تھی، اور اس میں بھی خیانت کرنے والی آپ کی بیوی تھی جس نے قوم کو خبر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے، اور عذاب کیا دیا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پہ برسائی برسات، پتھروں کی برسات۔ دوسری جگہ قرآن پاک نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جعلنا عالیہا سافلا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ جبریل قوم صدوم کی پوری بستی کو آسمانوں پر اٹھا کے الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے کہ اپنے ایک پر پہ من تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے، اصل سے پوری بستی کو اٹھا کے آسمانوں کے قریب کر دیا۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے
کہ وہ آسمانوں کے اتنے قریب چلے گئے کہ اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں انہوں نے بھی ان کی آوازیں سنی، اور اس کے بعد فَقَلَّبَهَا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو الٹ ڈالو، اور الٹنے کے بعد حکم دیا کہ جہنم سے پکے ہوئے پتھر جو ہیں برسات ہو ان پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا عذاب عطا فرمایا۔ اور علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح وہ بدبخت لوگ اب مردوں سے لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے تو لڑکوں کو الٹا کرتے تھے نا، اللہ نے بھی وہی سزا دی کہ الٹا کر کے مارو، کہ جیسا تم جرم کر رہے ہو اسی طرح کی تمہیں سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ أَحَدٌ، حضرت لوط علیہ السلام پہ ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی ایمان بھی نہیں لے آیا، کوئی مسلمان بھی نہیں ہوا، یعنی گھر والوں سے مراد صرف بیٹیاں ہیں، بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے نکال لیا ان کو جو ایمان والے تھے، اور فرمایا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ساری قوم میں لاکھوں کی آبادی ایک گھر ہے مسلمان، صرف حضرت لوط علیہ السلام۔ فرماتی لمراتہ، آپ کی بیوی کو پناہ نہیں ملی، فَإِنَّهَا لَمْ تُؤْمِنْ بِهِ بَلْ كَانَتْ عَلَىٰ دِينِ قَوْمِهَا فَمَالِيَهُمْ عَلَيْهِ وَتُعَلِّمُهُمْ بِمَنْ يَقْدُمُ عَلَيْهِ مِنْ ضَيْفَانِهِ بِإِشَارَاتٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لے آئی، بلکہ وہ بھی اپنے قوم اپنی برادری کے دین پہ تھی، بلکہ برادری والوں سے ملی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ایسی بدبخت عورت تھی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی بات ہوتی، کوئی مہمان آتے ہیں، اس نے اپنی قوم کے ساتھ کچھ اشارات مقرر کر دیے تھے کہ میں ایسے اشارے کر کے تمہیں بتاؤں گی کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وَلِهَذَا لَمَّا أَمَرَ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامَ لِيَسْرِيَ بِأَهْلِهِ أَمَرَ أَن لَّا يَعْلَمَهَا وَلَا يَخْرُجَهَا مِنَ الْبَلَدِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ بَلْ اتَّبَعْتُهُمْ فَلَمَّا جَاءَ الْعَذَابُ الْتَفَتَتْ هِيَ فَأَصَابَهَا مَا أَصَابَهُمْ وَالْأَزَرُ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْبَلَدِ وَلَا أَعْلَمَهَا لُوطٌ بَلْ بَقِيَتْ مَعَهُمْ۔ اب جناب اللہ پاک نے جب لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کے آپ رات کو نکل جائیں، اور اس کے بعد اللہ یعلمها، اس کو خبر دینے کی ضرورت بھی نہیں بیوی کو، اور نہ اس کو بلد سے نکالنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس نے تو ہلاک و برباد ہونا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام چلے بچیوں کو لے کر تو بیوی بھی ساتھ چلی، لیکن باہر جانے کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ اس بدبخت نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس پر بھی اللہ کا قہر جو ہے وہ عذاب جو تھا آ گیا۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہی ہے کہ وہ شار سے نکلی ہی نہیں، وہ اپنی قوم میں رہ گئی۔ وَلِهَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابرین۔ اللہ نے فرمایا مگر لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ غابرین منا باقین، وہ بھی تھی پیچھے رہنے والوں میں، اور اس پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ وکیل من الحالکین وہ تفسیر باللازم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں باقین یا غابرین سے مراد یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی عذاب آ گیا، ہلاک ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے، اور اللہ جب کافروں پہ عذاب کرتے ہیں تو کسی کافر مشرک کو اللہ کا نبی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے، ان کی بیوی ہے لیکن برباد۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، کافرہ ہے، ہلاک و برباد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا ہیں، کافر ہیں، ہلاک و برباد ہو گئے اور جہنم میں چلے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ عقیدہ نہ رکھا کریں کہ ہمیں کوئی چھڑا لے گا، کوئی پیر چھڑا لے گا، کوئی مرشد چھڑا لے گا، یا ہمیں فلاں آدمی، اور جی ان کا تو اللہ سے اتنا زور ہے نا کہ ان کی بات کو اللہ ٹال ہی نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے آدمی کو کفر و شرک میں لے جاتا ہے۔ قیامت والے دن شفاعت ہوگی، انبیاء علیہم السلام شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے اولیاء شفاعت فرمائیں گے،
حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کے حق میں جن کا عقیدہ صحیح تھا، وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، موت ایمان پہ آئی لیکن گناہگار تھے، اور وہ سفارش بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے بات فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ نے فرمایا کون ذات ہے جو میرے آگے سفارش کر سکے میرے اذن کے بغیر۔ اسی طرح اللہ فرماتے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب جبریل بھی صف میں کھڑے ہوں گے، جب اللہ کے فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اذن نہ دے، کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیشہ یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ بعض جاہل لوگ جو ہے نا وہ شفاعت قہری کے قائل ہوتے ہیں۔ شفاعت کا معنی سمجھیں، شفاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلا دنیا میں مثال کے طور پہ آپ کو کسی آدمی کے پاس کام پڑ جائے تو آپ اس کے کسی برابر کے آدمی کو لے جائیں، یہ بھی ایک سفارش ہے۔ اور ایک سفارش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی تھانے دار کے پاس کام ہے اور آپ ڈی آئی جی سے کہلوائیں تو وہ تو آرڈر کرے گا نا، اس کا گو سفارش ہوگی، لیکن ایک حکم ہے، بڑا افسر ہے، تو اب وہ اس کے ماتحت کی طاقت ہی نہیں کہ ڈال سکتے۔ اور ایک شفاعت یہ ہوتی ہے کہ کمزور آدمی بڑے کے پاس جاتا ہے اور جا کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ دیکھو جی میں آپ کا غریب ہمسایہ ہوں، میرا کوئی زور تو ہے نہیں، میں ایک درخواست کرتا ہوں اگر منظور فرما دیں۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ پہ کسی کا زور نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں۔ اب باقی شفاعت کیا رہ گئی کہ مخلوق ہے، نبی بھی مخلوق ہے، وہ اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ کے آگے عرض کریں گے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اللہ سے درخواست کروں گا، تو اللہ میری درخواست کو منظور فرما کے حکم دیں گے کہ ارفع راسک، میرا بدنی اپنا سر اٹھا لو، آپ کی دعا ہم نے منظور کر دی۔ تو یہ شفاعت ہو، یہ نہیں کہ کسی کا زور ہوگا کہ اللہ پہ زور دکھا دے، یا یہ عقیدہ رکھے گا جی اب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو اللہ ٹال نہیں سکتے، عزیر علیہ السلام کہیں گے تو اللہ ٹال نہیں سکتے، یا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے، یا اولیاء اللہ یا ہمارے پیر جو ہیں، بزرگ جو ہیں، ان کی بڑے محبوب ہیں، یہ اللہ کے ان کی بات اللہ ٹال نہیں سکتی۔ غلط بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے ابراہیم الخلیل سے کون بڑا، جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ان کے باپ آزر کو جہنم میں لے جا رہے ہیں تو وہیں بھی چیخ پڑے کہ یا اللہ اس سے بڑی میرے لیے کیا تکلیف کی بات ہوگی کہ میرا باپ ہو اور جہنم میں جا رہا ہو، یا اللہ مہربانی فرمائے، اس سے بڑی بات کیا؟ ایو خزی اشد من الاب الابعد، اس سے بڑی رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا اور میں تیرا خلیل ہوں۔ اللہ پاک حکم دیں گے کہ خلیل نیچے دیکھو، خلیل علیہ السلام نیچے دیکھو، فرمایا اب دیکھو، دیکھیں گے تو آزر کو ایک جانور کی شکل بنا دی۔ اللہ فرمایا یہ ہم نے تمہاری عزت کے لیے اتنا تو کر دیا ہے کہ اب آزر کو کوئی پہچان نہیں سکتا، لیکن کسی مشرک کو چھٹکارا جہنم سے نہیں، اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدہ شفاعت برحق ہے، انبیاء علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، حملۃ القرآن الکریم بلکہ حافظ قرآن جو ہے اللہ اس کو بھی فرمائیں گے تم اپنے گھر کے 10 بندے چھڑا لو تو وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دم بھی نہیں مار سکتا اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی تھی ہلاک ہونے والوں میں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے دوسری جگہ تفصیل بیان کی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ
وما هي من الظالمین ببعید. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوم لوط پہ پتھر برسائے. یاد رکھو حجارتن من سجیل. سجیل مانا یعنی مٹی اور اس کا بنا ہوا جو آگ میں پکا دیا جائے اس کو کہتے ہیں سجیل. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی فارسی میں سنگ گل یعنی پتھر اور مٹی جب پکا دیے تو ایک تو کچی مٹی ہے نا پھر آگ میں ڈال دو تو پکا ہو گیا اور وہ جہنم کی آگ میں پکے ہوئے ہوں گے. اور منزود کا معنی تہ در تہ یعنی یہ نہیں کہ ایک پتھر تھا اور پتھر کے اوپر پتھر برسات آ گئی. سجیل منزود مسومتن. مسومتن کا معنی کیا ہے کہ ہر پتھر پہ نشانی تھی کہ یہ فلاں کے لیے ہے. اللہ نے جو پتھر اوپر سے برسائے ہر پتھر پہ علامت تھی, نام تھا کہ فلاں بندہ اس پتھر سے علامت. اور اللہ پاک نے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید کہ میرا محبوب یہ آپ کے کفار مکہ آپ کے دشمن ظالم جو ہیں ان سے قوم لوط کی بستیاں کوئی دور تو نہیں ہیں. یہ شام جاتے ہیں سفر کرتے ہیں یہی اردن کے اندر تو واقع ہے. یہ جب بیت المقدس جاتے ہیں تو گزرتے ہیں ان سے کو دور ہے. ان کو دیکھ کے یہ بھی سوچ لیں کہ اگر انہوں نے بھی شرک و کفر نہ چھوڑا اور انہوں نے بھی جرم نہ چھوڑے یہ بھی اپنے اگر ان جرائم سے باز نہ آئے تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تاکہ عبرت پکڑیں. اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. اللہ نے فرمایا میرا وطنی سب دیکھیں غور کریں کیا انجام نکلا جرم کرنے والوں کا. آخر انجام کیا ہوا؟ بربادی اور ہلاک. اس لیے یاد رکھیں کہ ہر مجرم کا انجام آخر بربادی ہے, آخر ہلاکت ہے, آخر انجام جو ہے رسوائی ہے اور خرابی ہے. اللہ معاف کرے. فرمایا انظر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان عاقبۃ من یجترئ علی معاصی اللہ عز وجل ویکذب رسلہ. اللہ نے فرمایا فانظر. فانظر کا معنی ہوتا ہے دیکھیں, معنی یہ ہوتا ہے غور کریں, تدبر کریں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور فرمائیں کہ ہر مجرم جو اللہ پہ جرت کرے, اللہ کے احکام کو توڑے, اللہ کی نافرمانی کرے پھر اس کا انجام ہلاکت و بربادی ہوتا ہے جیسا کہ قوم لوط کا ہوا قوم عاد کا. وقد ذهب الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الى ان اللائط يلقى من شائك ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط علیہ السلام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ ان اللائط آج بھی اگر کوئی قوم لوط کا عمل کرے یعنی آج بھی اگر کوئی آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اونچی جگہ سے جا کے اس کو گراؤ گردن کے بل اور اوپر پتھروں کی بارش کر دو. وہی سزا دو جو اللہ نے سزا دی ہے قوم لوط علیہ السلام. یعنی یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ لڑکے سے کرے, کوئی آدمی عورت سے بھی اگر غیر فطری فیل کرتا ہے, کوئی آدمی اپنی بیوی سے بھی نعوذ باللہ اگر الٹا راستہ ہے اس کی بھی سزا ہے, اس کا بھی جرم یہی ہے. مقصد تو جرم ہے. جو آدمی لڑکا لڑکے سے کرے یا مرد عورت کے ساتھ کرے تو سزا جو ہے وہی دی جائے گی, کیونکہ لواطت کی سزا ہی یہ ہے کہ اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور وذهب آخرون من العلماء الى انه يرجم سواء كان محسنا او غير محسن وهو احد قولي الشافعي رحمه الله تبارک و تعالی. اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کرو کہ اگر وہ آدمی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ انه یرجم رجم کیا جائے, پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے. یہی ایک قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحجۃ ما رواه الامام احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ من حدیث الدراوردی ان عمرو بن ابی عمر عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجت یہ ہے کہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابی داؤد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط، جو شخص تمہیں پاؤ کہ وہ وہی کام گناہ کرتا ہے جو لوط کی قوم نے کیا تھا، آپ نے فرمایا فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لواطت کرنے والا کرانے والا دونوں کو قتل کر دو. حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں وقال آخرون هو كالزاني كان محسنا رجم وان لم يكن محسنا جلد 100 جلدة وهو القول الاخر للشافعي رحمه الله. اب بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لوطی کا حکم بھی اسی طرح ہے جیسے زانی کا حکم ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا مارا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کی سزا وہی ہوتی ہے. اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے ابن کثیر. لیکن پھر بھی جب کوئی قانون آئے گا، فیصلہ آئے گا تو لازم فقہا کے دروازے پہ جانا پڑے گا. اسی لیے کہتا ہے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اور امام شافعی کا یہ قول ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ. اچھا، بات تو وہی کی وہی ہے کہ اس کو سزائے موت ہے. اب اس کی کیفیتوں میں فرق ہے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ قتل کر دو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یوں کہتا ہے اور امام شافعی. تو ابھی نعوذ باللہ ابن کثیر بھی میری طرح کوئی چھوٹا آدمی، لیکن جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا ان ائمہ کے فہم کو زیادہ سمجھے گا. جتنا اللہ کسی کو علم عطا فرمائیں گے اتنا وہ اپنے آپ کو کسی امام کا پابند کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں میں غلطی نہ کر بیٹھوں، کہیں میں فہم حدیث میں کوتاہی نہ کر بیٹھوں، کہیں میں حدیث سمجھنے میں غلطی میں آ جاؤں. اور پھر میری نظر کو اتنی وسیع نہیں ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کو نظر عطا فرمائی تھی اور علم عطا فرمایا تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہا کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، چارہ ہی نہیں. آپ دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کورٹ میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں لکھ سکتے. کوئی کسی فقیہ کی فقہ کے مطابق آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. باقی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی شان ہے، بعض ملکوں میں فقہ حنفی رائج ہو گئی، بعض ملکوں میں فقہ شافعی رائج ہو گئی، بعض ملکوں میں فقہ حنبلی رائج ہو گئی، بعض علاقوں میں فقہ مالکی رائج ہو گئی. جہاں جہاں جو علماء پہنچے اور جو کتابیں پہنچی وہی مسلک جو تھا وہ علاقے کے اندر اثر کر گیا. ویسے سب کے سب جو ہیں وہ ائمۃ الہدیٰ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے اجتہاد کیا، فہم کیا، اور سارے کے سارے ائمہ جو ہیں یاد رکھیں تابع ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب دیکھیں سارے قول نقل کر رہے ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں واما اتيان النساء في الادبار واللوطية الصغرى وحرام باجماع العلماء الا قول شاذ لبعض السلف وقد ورد في النهي عن حديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگ جو عورتوں کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں یہ بھی لوطیہ ہے، یہ بھی وہی کام ہے جو لوط کا ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اجماع العلماء یہ بھی حرام ہے، اور حضور نے اس کے لیے بھی وہی سزا رکھی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا معنی بعد عن رحمت اللہ. کہتے ہیں کہ ہاں بعض شاذ لوگ جو ہیں، بعض روافض کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہے، لیکن ان کا قول شاذ ہے اور ان کا قول کوئی حجت نہیں. حجت وہی ہے جو اجماع ہے. اور چونکہ کہتا ہے کہ احادیث سے مبارکہ بہت ساری موجود ہیں اور یہ ساری
تفصیل جو ہے میں سورۃ البقرہ میں بیان کر چکا ہوں. اگر دیکھنا ہو تو سورۃ البقرہ میں فاتو حرثکم من شئتم اس مقام پہ میں نے ساری حدیثیں جو ہے نقل کر دی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا. یاد رکھیں کہ یہ مدین جو ہے اس میں دو قول ہیں علماء. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کا نام ہے مدین اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں مدین اصل میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مدین. اور دونوں قول جو ہے وہ درست ہے کہ آپ کی اولاد میں آپ کا بیٹا جو ہے وہ مدین ہے اور اسی کے نام پر اس علاقے کا نام بھی رکھ دیا گیا. جیسے کہ بڑا دنیا میں رواج ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کے نام پر لوگ اپنے بستیوں کے اپنے شہروں کے اپنے علاقوں کے نام رکھتے ہیں. تو مدین جو ہے یہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں اور ان کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام. اور حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کا بھی لقب تھا خطیب الانبیاء. اللہ نے ان کو اتنا بڑا خطیب بنایا تھا کہ انبیاء میں خطابت کا جوہر اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو حضرت قوم مدین میں جو مصیبت تھی جو گناہ تھا وہ یہ تھا اللہ معاف کرے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے. کیا مانا کسی کو دینا ہے تو بالکل اس میں نقصان کر دیتے. ایک الگ رکھا ہوتا تھا میزان دینے کے وقت وہ استعمال کیا لینے کے وقت اور استعمال کیا. یا میزان تو ایک ہے لیکن وزن ایسے طریقے سے کرتے کہ جب دینا ہو تو تھوڑا دے اور جب لینا ہو تو زیادہ دے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور یہ بہت بڑا جرم ہے یاد رکھیں. اس لیے اللہ نے پورا قرآن میں سورت اتاری ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے عذاب جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں جو ناپنے میں تولنے میں. ویسے یاد رکھو کہ مراد تو ہے ناپ تول ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَلِكُلِّ شَيْءٍ طَفٌّ. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں ناپ تول صرف نہیں بلکہ فرمایا جو لوگ وضو صحیح نہیں کرتے وہ وضو میں کمی کر رہے ہیں اور جو لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ٹکرے مار رہے ہیں تو وہ نماز کے اندر گویا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہر چیز میں لازم ہے کہ آدمی اپنے حدود میں رہے اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہ کرے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک ملازم آدمی ہے تنخواہ لیتا ہے 8 گھنٹے 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے اسی کی وہ تنخواہ لیتا ہے. لیکن جناب وہ کیا مہربانی فرماتے ہیں کہ صبح 8 بجے دفتر پہنچنا ہے تو پہنچتے پہنچتے 8:30 ہو گئے. آدھا گھنٹہ تو حضرت یوں کھا گئے. اچھا درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو اذان ہونی ہے مثلا 12:20 پہ 22 منٹ پہ وہ جناب 12 بجے اٹھ کے کھڑے ہو گئے وضو کرنا ہے جی حمام جانا ہے
اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جناب وہیں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں جہاں وظیفہ کر رہے ہیں، اور نماز میں گھنٹہ یہ کھا گئے، آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے، گھنٹہ یہ گیا، 1.5 گھنٹہ گیا۔ پھر جناب جب چھٹی ہونی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے حضرت اتر آئے تو 2 گھنٹے حضرت یہ کھا گئے، باقی جو 6 گھنٹے بچے اس میں چائے پینے میں، اپنے دوستوں سے گپ شپ لڑانے میں، اپنے گھر بال بچوں کو ٹیلی فون کرنے میں کہ دفتر کا فون ہے، بل میرے نام تو آئے گا نہیں، دفتر نے بھرنا ہے نا، جتنے ٹیلی فون کرنے ہیں کر لو۔ تو یہ جتنی خیانت کر رہا ہے قیامت میں پکڑا جائے گا، کیونکہ جب تم نے معاوضہ 8 گھنٹے کا لیا ہے تو 8 گھنٹے تم کو پوری کی پوری ڈیوٹی کرنی ہے۔ اگر مزدور ہے اس نے 8 گھنٹے کی اجارہ کیا ہے تو 8 گھنٹے میں جو خیانت کرے گا تو وہ قیامت میں پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت وبا، سخت عذاب رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے معاملات میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اس لیے ہر معاملے میں آدمی کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بازاروں سے گزرتے تو کہتے ہیں لوگوں خیال کیا کرو، ناپ تول میں، دینے میں، لینے میں خیال کیا کرو، جتنا آج تم دھوکہ کرو گے قیامت کے دن سے ڈرو جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے اور تمہیں تمہارے پسینوں نے پکڑا ہوا ہوگا، فرمایا کوئی جتنا غدر کرے گا اتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور بعض لوگوں کو پسینہ جو ایسے ہوگا جیسے لگام چڑھائے ہوئے ہو، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو جائیں گے جیسے مینڈک پانی میں چھپ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب رکھا ہے کہ آدمی لینے کے پارٹ اور ہیں اور دینے کے پارٹ اور ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں یا بندے کے حقوق ہیں، وہ پورے کے پورے ادا کرو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، آپ نے فرمایا کہ تففتا، تم نے بھی تطفیف کی ہے، تم نے بھی اللہ کے ناپ تول میں کمی کر دی ہے کہ جو رکوع کا حق ہے تم نے ادا نہیں کیا، جو سجود کا حق ہے تم نے ادا نہیں کیا، تو یہ بھی گویا کہ ایک کمی ہے اور جس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جب میرے محبوب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینے والے لوگ جو ہے نا ناپ تول میں سب سے برے تھے، سب سے گندی ناپ تول کرنے والے تھے، لیکن اللہ کا قرآن اترا اور میرے مدنی کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک مدینے والے سب سے بہتر ناپ تول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں آپ چلے جائیں مدینے والے کے ناپ تول کے مطابق آپ کو نہیں، سب کو زیادہ دیں، دینا ہو تو ہر چیز زیادہ دیں گے تاکہ کوئی کمی کا پہلو نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو احسنہم وفاءً، اس کے بعد ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ سب سے زیادہ دینے والے ہیں اور سب سے بہتر تولنے والے ہیں اور سب سے بہتر وزن کرنے والے۔ اسی لیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مال غنیمت میں آیا مشک، یہ مشک جو ہوتا ہے نا جی، مشک ختن، یہ جو نافے سے نکلتا ہے جس کا پھر عطر بھی بناتے ہیں، مسک بناتے ہیں۔ تو حضرت عمر پریشان بیٹھے تھے کہ بھی اب مشک کا تولنا، وزن کرنا، مجاہدین میں تقسیم کرنا، رتی رتی ماشا ماشا، وہ مذاق تو نہیں ہوتا نا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ نہ گھبرائیں، مجھے پتا ہے کہ مشک کیسے وزن کیا جاتا ہے، تو میں آپ بتائیں کہ کتنے مجاہدین ہیں اور کل کتنا وزن ہے تو میں حصے بنا کے الگ الگ باندھ دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے گھر میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا وزن کرنے کی۔ تو بیوی نے فرمایا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں دیانت داری نہیں کروں گی؟ آپ نے فرمایا دیانت تو کرو گی لیکن جتنی دیر وزن کرو گی تم لوگوں سے تو زیادہ خوشبو سونگھ لو گی، اور اگر وزن کرتے ہوئے کوئی ذرہ اڑ کے تیرے کپڑوں پہ بدن پہ لگ جائے تو اس کا ہی حساب قیامت میں کون دے گا؟ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کبھی تم وزن نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور آج تو وزن کیا، بغیر وزن کے لوگ کھا جاتے ہیں۔ وزن کرنے کی پہلے لوگ تو تھے نا وزن میں کوئی کھوٹ کرتے تھے، اب تو نگل لیتے ہیں سارے کا سارا، وزن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب سارا مال ہی ہضم کر جانا ہے تو وزن کیا ضرورت ہے؟
اب تو وہ بلائیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی لیے ایک بزرگوں کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، اللہ کے ولی کے بارے میں، ایک کچے مکان میں رہتے تھے اور خط لکھ رہے تھے، اور خط ہوتے تھے کانے کی قلم اور سیاہی کے ساتھ، تو ان کو خشک کرنے کے لیے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے بھی خشک ہو جائے، پہلے یہ قلم تو ہوتے نہیں تھے، تو دیوار جو تھی پرانی تھی گھر کی، تو اس سے تھوڑی سی مٹی لے کے اس خط پہ ڈال دی، وہ خشک ہو گیا۔ تو رات کو جب خواب دیکھا تو آپ کو خواب میں بتلایا گیا کہ اللہ کے بندے تم نے یہ خیانت کیوں کی ہے؟ تم نے یہ مکان کرائے میں رہنے کے لیے لیا تھا، مٹی استعمال کرنے کی تو تمہیں اجازت نہیں تھی، تو تم نے اس مالک کے مکان کی اجازت کے بغیر اتنی مٹی کیسے اٹھائی؟ اب تو اللہ رحمت کرے کہ آدمی کو مکان کرائے پہ ملے نا جی، تو پہلے تو انشاءاللہ وہ کرایہ والا اٹھتا ہی نہیں، کوئی ہے ہی اسی کا، وہ اس کو نکالنے کے لیے جناب جو مرضی ہے 20-20 سال مقدمے لڑو، اچھا پھر بھی نکلے گا تو کیا کہ جی 2 لاکھ دے دو پھر کرتے ہو، یعنی کرائے پہ مکان لینے والا مالک بن گیا، مالک باہر کھڑا دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ کے بندے تم کرایہ دار ہو، تم مستاجر ہو، تمہارا کیا حق؟ اچھا اور جب نکلیں گے تو اس گھر کو اتنا جو چیزیں لے جا سکتے ہیں، بتی ہو وہ بھی کھول کے لے جائیں گے، بلب لگایا تھا وہ بھی کھول کے لے جائیں گے، کوئی اندر ڈیکوریشن کی تھی وہ بھی کھول کے لے جائیں گے، اور اگر نہ لے جا سکیں تو توڑ دیں گے، چلو بھی اور مسلمان کو تو فائدہ نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عالم ہے مسلمانوں کا، یعنی اگر کوئی چیز وہاں سے لے نہیں جا سکتے، کیا کریں، پھنس گئے مجبور ہے، تو کہیں گے اس کو توڑ دو، خراب کر دو، تاکہ آنے والا ہو جی سزا دو، دیکھو نا ہمیں نکال رہا ہے، وہی تمہارے باپ کا ہے، تم کرایہ دار ہو، بات ختم ہوگی، نہیں بن سکی تو نکل جاؤ، تم اور جگہ ڈھونڈو، تم کون مالک بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اتنا بڑا غاصب اور ظالم کیا ہو سکتا ہے کہ بنانے والا مکان بنائے اور کرایہ والا بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا ایسے جناب ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ حتیٰ کہ ہمارے اپنے ایک بزرگ تھے، ان کی مسجد تھی اور مسجد کے نیچے دکانیں تھی، یعنی حیران ہو جائیں گے آپ کہ جب کرایہ ان دکانوں کا 1 مہینے کا 10,000 تھا نا، ان کو ملتا تھا 10 روپے 20 روپے، تو پوچھا حضرت یہ کیا بن گیا؟ جی پرانے دور کے بیٹھے ہیں، وہی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ دیتے نہیں اور مکان سے نکلتے بھی نہیں، نہ دکان چھوڑتے ہیں اور نہ کرایہ بڑھاتے ہیں، اور اگر ان کو گھاٹا واٹا ہو جائے نکلنے لگے تو کسی اور سے پکڑی لے کے دکان اس کو دے کے نکل جاتے ہیں، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، وہ نکلے تو کسی اور کو دے کے نکل جاتا ہے، یعنی جو اصل مالک ہے وہ تو رو رہا ہے اور مستاجر اور کرایہ والا جو ہے وہ کما رہا ہے۔ اسی طرح جیسے اس علاقے میں، اس ملک میں، اللہ کے حرم میں بھی یہی عالم ہوا کہ لوگوں نے مثلا 12,000 ریال پہ ایک فلیٹ کرایہ پہ لیا، تو وہ کیا کرتے کہ 3 کمرے کا فلیٹ ہے تو حج میں اپنے لیے 1 کمرہ رکھ لیتے اور 2 کمرے جو تھے وہ 12,000 کے چڑھا دیتے۔ اب مالک کو پتہ لگا کہ بھی اللہ کے بندے 12,000 تو باہر سے لے لیتے ہیں اور خود بھی بیٹھے رہتے ہیں سارا سال، تو اس نے 12 کا 15 کر دیا، انہوں نے بھی کمرے کا کرایہ 15 کر دیا، انہوں نے 20 کر دیا، انہوں نے بھی 20 کر دیا۔ اسی طرح یہ کرائے آسمانوں پہ پہنچے ہیں، اس کے سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم ہیں، ورنہ حرم شریف کے قریب الحمدللہ 8,000 10,000 12,000 میں بہترین فلیٹ ملتے تھے، اب حرم کے قریب کم از کم آپ کو 1 لاکھ سے کم میں کوئی فلیٹ نہیں مل سکتا، 80,000 یا 1 لاکھ۔ کیوں؟ مالک کو پتا ہے کہ یہ رمضان میں چڑھائے گا 50,000 اس میں کمائے گا، 1,00,000 سوا لاکھ حج میں کمائے گا، تو لہذا میں اس کو کم پیسوں میں کیوں دے دوں، کیونکہ میرے فلیٹ سے جب یہ پیسے کماتا ہے تو لہذا مجھے پہلے ادا کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں یہ سارے جرائم ہم خود کرتے ہیں اور یہ ساری بلائیں جو ہیں ہم نے خود پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت پر، کیونکہ اب ایک عرب ہے، مالک ہے، بڑا آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، اچھا وہ تو یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا نا کہ حاجیوں کو ڈھونڈے۔ ہمارے لوگوں نے تو ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں نا، سڑکوں پہ لائن لگی ہوئی ہے کہ حاجی بکرا پکڑ کے لے آؤ، اتنا پیسے تمہارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا بعض کیا کرتے ہیں کہ 5-5 10-10 آدمی مل کے 10-10 ہزار اکٹھا کر کے 1 لاکھ کا مکان لے لیں گے، اب وہ تو ایک شگا ہے 4 کمرے کا، چڑھانے والے ہیں 10 آدمی، ہر وقت 2 آدمی سڑک پہ پھر رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں۔ اب ایک شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ سڑک پہ کھڑا ہوگا، حاجی صاحب کمرہ چاہیے، حاجی صاحب سامان رکھنا ہے، حاجی صاحب کا جناب سر منڈوانا ہو تو ساتھ جناب سر کے ساتھ بدن بھی مونڈا جاتا ہے ساتھ،
انا للہ و انا الیہ۔ اس کے پانی پینے کے پیسے، سر مڈانے کے پیسے، سامان رکھنے کے پیسے، حاجی صاحب کو باب العمرہ بتلانے کے پیسے کہ باب العمرہ ادھر ہے چلے جاؤ، اور بھول کے بیگ باہر رکھ دے واپس آئے گا انشاءاللہ، پاسپورٹ بھی غائب، ٹکٹ بھی غائب۔ ہمارے آدمی کھڑے ہیں انشاءاللہ نظر رکھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے بیچارہ تو پہلے تو گاڑی والا ہی انشاءاللہ لے لے، وہ کہے گا حاجی صاحب دیکھو یہاں سامان بلدیہ والے پھینک دیتے ہیں، آپ کتنی دیر لگائیں گے عمرے میں؟ کہا 2 گھنٹے۔ ٹھیک ہے پھر آپ آئے، میں 2 گھنٹے کے بعد یہاں کھڑا ہوں گا، السلام علیکم۔ سارا سامان بھی گیا جناب، پاسپورٹ ٹکٹ بھی گئی، حاجی صاحب دھکے کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ہمیں مکے اور مدینے میں ہدایت نہ ملی تو کیا خیال ہے کہاں ملے گی؟ اگر ہم لوگ مکے میں آ گئے، مدینے میں آ گئے، ماشاءاللہ اللہ کے حرم میں آ گئے، لیکن ہمیں حیا پھر بھی نہیں آیا، ہمیں ہدایت پھر بھی نہیں ملی، ہم نے حلال کھانا پھر بھی نہیں سیکھا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر آپ کو کہاں ملے گی ہدایت؟ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جو مکے مدینے میں آنے کے بعد بگڑ جائے سمجھو کہ اللہ کے دروازے سے ٹھکرا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اب جناب حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے تو پہلے تو وہی دعوت دی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں بھی آ گئی، نشانی بھی آ گئی۔ فأوفوا الکیل والمیزان، اور پورا ناپ تول کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے مال میں نقص نہ کرو، خرابی نہ کرو، بخس نہ کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ نے جب زمین میں امن کر دیا تو تم فساد نہ کرو۔ کیا مانا؟ کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو فساد ہوگا، پھر فتنہ ہوگا، پھر قحط ہوگی، پھر تباہیاں آئیں گی، پھر بربادیاں آئیں گی، پھر مالی قلتیں پیدا ہوں گی، اور جب آدمی معاشی طور پہ تنگ ہوں گے تو پھر جرائم بڑھیں گے، پھر جرم کریں گے تو فساد خود بخود آ جائے گا۔ فرمایا فلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور زمین میں امن رکھو، اور ناپ تول جو ہے انصاف کے ساتھ کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ میں نے اپنا احرام جو ہے حمام کے اندر نہا کر باندھا ہے۔ عجیب لوگ ہیں بھئی، حمام میں نہا کے باندھو گے تو کیا کرو گے؟ باہر نکل کے باندھتے آپ؟ یعنی یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ بھئی آدمی حمام میں نہاتا ہے تو کیا حمام میں کپڑا باندھ لے، یا حمام میں چادر باندھ کے آیا ہے باہر آگے تولیہ باندھ؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ غسل کر لیا تم نے، احرام کی چادریں پہن لی، چاہے حمام کے اندر کھڑے ہو کے پہنو، چاہے حمام کے باہر کھڑے ہو کے پہنو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تم نے نیت تو وہاں کرنی ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کپڑا جہاں سے بھی باندھ لو، اندر سے باندھو یا باہر سے باندھو۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمرہ کیا ہے تو طواف تو میں نے کر لیا ہے لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا۔ اب یہ دیکھ لیں، ایک یاد رکھو کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ غلطی پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ بھئی جب تم عمرے کرنے پہ آ رہے ہو، اگر مسئلہ پہلے پوچھ لیتے تو کیوں غلطی کرتے؟ یعنی جب تم اپنے ملک سے ارادہ کرتے ہو عمرے پہ آنے کا، اگر کوئی کتاب ہی پڑھ لو یا کسی مقامی محلے کے عالم کے پاس چلے جاؤ کہ جناب میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے فرمائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو 2-4 ہی تو مسئلے ہوتے ہیں۔ غسل کرنا ہے، 2 چادریں باندھنی ہیں، 2 رکعت سنت الحرام پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جانا ہے، طواف کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، زمزم پینا، دعا کیا، صفا مروہ دوڑے، اس طرح پھر آیا، عمرہ پورا ہو گیا، کوئی مشکل تو ہے نہیں۔
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان دین کے معاملے میں غلطیاں کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اچھا وہ مسئلہ بھی کیوں پوچھتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے صفا مروا دوڑا تھا، تو اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے، وہ ورنہ وہ بھی نہیں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ بخشے بخشوائے ہیں اللہ کے دروازے پہ، آگے بات ختم ہو گئی۔ اب جناب یہ ہے کہ تم نے چونکہ صفا مروا نہیں دوڑا، صفا مروا جو ہے وہ عمرے میں واجب ہے، اور اس کے ترک کرنے پر ایک بکری بطور دم ادا کریں، ایک بکری لے کر ذبح کر کے اہل مکہ کے رہنے والے غریبوں مسکینوں کو کھلائیں تاکہ تمہاری وہ غلطی جو ہے اس کا جبر ہو سکے۔ اب جناب کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ مدینہ منورہ سے واپس آ رہی ہے اور آتے ہوئے اس کو ایام حیض شروع ہو گئے، یاد رکھو چاہے عورت حیض کی حالت میں ہو احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت کے لیے کوئی احرام کی چادریں تو باندھنی نہیں، وہ جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آ کے غسل کرے، یہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہوگا، محض صفائی کے لیے، اس کے بعد نماز نہ پڑھے اور نیت کر لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور راستے میں وہ لبیک بھی پڑھتی رہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتی رہے، اور جب مکے میں پہنچ جائے تو اپنے مکان پہ قیام کرے، اور جب اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں، جو عادت ہے 4 دن ہے 6 دن ہے 8 دن ہے 7 دن ہے، عادت پوری ہو جانے کے بعد جب تسلی ہو جائے کہ میرا خون حیض بند ہو گیا ہے، اس کے بعد غسل کرے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے چونکہ حالت احرام میں ہے، سادہ پانی سے غسل کرے یا سادہ صابن سے غسل کرے، اور احتیاط کرے کہ بال وغیرہ زیادہ نہ ٹوٹیں، کنگھی وغیرہ بھی زیادہ کر احتیاط کرے تاکہ بال نہ ٹوٹیں، اور غسل کر کے وہی کپڑے پہن کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہی کپڑے کا معنی یہ نہیں کہ جو پہنے ہوئے تھی، معنی پاک کپڑے پہن لے، اللہ کے گھر میں آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، اور آخر میں اتنی بال کٹا کے عمرے سے فارغ ہو جائے۔ اگر عورت نے احرام نہ باندھا اور بغیر احرام کے آ گئی تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک دم بھی ادا کرنی پڑے گی۔ 7 دن کے بچے کے بالوں کا وزن نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ آج تھی ہم پہلی دفعہ دیکھو نا، اگر بعض بچے کے سر پہ بال نہیں ہے نہ صحیح، اللہ کی مرضی، اس طرح پھیر دو، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ایک اگر گنجا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اگر بال ہیں چاہے وہ دھیلے کے برابر ہوں، رتی کے برابر ہوں، اتنی خیرات کرو۔ اگر بال ہے ہی نہیں تو مسترا پھیر دو اور چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چاندی خیرات کرنا ضروری نہیں ہوتی، مانا یہ ہے کہ ہم نے بال اتارے، بالوں کا وزن بنا 2 ماہ سے، تو 2 ماہ سے چاندی کی کتنی قیمت ہے، خیرات کرو۔ عورت اگر اپنے زیورات جو استعمال کرتی ہے اور اس نے بیچنے کے لیے نہیں بنائے بلکہ پہننے کے لیے بنائے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ ہر سال قیمت کا اندازہ کرے گی کہ میرے زیور جو ہیں 10,000 کے، اچھا جی سال کے بعد 9,000 کے ہو گئے، یا سال کے بعد سونا مہنگا ہو گیا 15,000 کے ہو گئے، تو ہر سال جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی کے مطابق 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عورت جو زیور استعمال کرنے کے لیے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں کنگن دیکھے سونے کے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا زکوٰۃ دیا ہے؟ تو اس نے کہا ہم نے فرمایا اس کا زکوٰۃ دو، ایسا نہ ہوگی یہی کنگن پھر جہنم کے کنگن بن جائے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ بڑی آوت مسئلے پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا مانا؟ مثلا ہمارے پاس بیوی کا زیور ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، اچھا قیامت میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ نہیں دینی تھی، تو صدقے کا ثواب تو کدھر ہی نہیں گیا نا، خیرات کا ثواب تو ملے گا۔ لیکن اگر قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے کہ زکوٰۃ دینا ضروری تھا اور جنہوں نے نہیں دیا تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے پورے علماء کی ایک جیوری بنائی تھی جس میں 60 علماء تھے، اور بڑے بڑے علماء ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی اور ظفر اور ائمہ تاریخ اور ائمہ نحو اور ائمہ بلاغت، ائمہ معانی، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث، ائمہ تفسیر، 60 علماء جید کی ایک جیوری بنا دی، ان کے سامنے بیٹھ کے مسائل پیش ہوتے تھے۔ اس طرح انہوں نے امت کے لیے 7 لاکھ مسئلہ مرتب کر کے ریکارڈ چھوڑ دیا، جو آج پوری دنیا کے کام آ رہا ہے، تاکہ اس کے ہر پہلو پہ بحث کی گئی کہ لغت کے اعتبار سے کیا ہے، نحو کے اعتبار سے کیا ہے، زبر زیر کے اعتبار سے کیا ہے، کون سی قرات راجعہ ہے، کون سی قرات مرجوعہ ہے، کون سا فیصلہ مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، تو تمام دلائل کو سامنے رکھا گیا۔ ورنہ بہرحال تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ابھی آپ ابن کثیر پڑھ رہے تھے الحمدللہ، تو آپ دیکھیں حالانکہ حافظ ابن کثیر جو ہیں یہ خود امام شافعی کے زیادہ مقلد ہیں، خود یہ شافعی المسلک ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام پہلے لکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وجہ کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا علم پڑھا ہے محمد ابن حسن شیبانی سے، اور محمد ابن حسن شیبانی جو ہے وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام شافعی تو شاگردوں کے شاگرد بنے جا کر۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اگر ایک غریب آدمی ہے جس پہ حج فرض نہیں ہے، اس کو کسی بڑے آدمی نے پیسے دے کر حج بدل کے لیے بھیجا اور وہ مکے میں آ کے حج بدل کر کے واپس اپنے وطن چلا گیا، اس پہ حج فرض ہوگا؟ کوئی فرض نہیں ہوگا۔ کیوں فرض ہوگا؟ اس کے پلے میں تو پیسے ہیں نہیں، حج کیوں فرض ہو؟ حج تو فرض ہوتا ہے غنی پہ۔ اب جو مکے میں آیا ہے تو اس کو تو بھیجنے والے نے بھیجنا ہے، وہ اپنے پیسے سے تھوڑا آیا ہے، لہذا اس پہ کوئی حج فرض نہیں۔ اگر بعض عورتوں کو داڑھی کے مقام پہ کچھ بال آ جاتے ہیں جو ان کے لیے باعث عیب بنتے ہیں، وہ نکال سکتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ چیزیں جو اس کی تشویح کا باعث بنتی ہوں، یعنی جو اس کے جمال میں عیب ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں، تو ان کا اکھاڑنا جائز ہے، کیونکہ ویسے عورت کے لیے داڑھی ہوتی بھی نہیں، یا تو اس کے لیے داڑھی ہو تو منڈوانا جرم ہونا، اس کے لیے تو داڑھی ہے نہیں، اور اس کے لیے بال ہونا جو ہے اس کے حسن میں عیب ہے، تو وہ اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتی ہے۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کسی کی 6 انگلیاں ہو گئیں، اگر وہ ایک انگلی کاٹ کے آپریشن کرا کے ٹھیک کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا اللہ سب بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین اپنی رحمت سے شفا کا فیصلہ فرما دے، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کے مستقبل روشن فرما، سب کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما،
या अल्लाह मुजाहिदीन कश्मीर, फलस्तीन, शीशान, या अल्लाह तमाम मुजाहिदीन की कदम कदम पे नुसरत फरमा। या अल्लाह मुजाहिदीन की नुसरत फरमा। या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में भी हैं उनकी जान, माल, आबरू, इज्जत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस बलद अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें हरमैन का अदब नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत को, हजूर पाक की उम्मत पे रहमत नाज़िल फरमा। हजूर पाक की उम्मत को दीन का दाई बना। या अल्लाह दीन का सिपाही बना। या अल्लाह अपने मदनी का फिदाई बना। या अल्लाह सहाबा, अहले बैत, औलियाए किराम की मोहब्बत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें मांगना नहीं आता, बगैर मांगे अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। اللهم رب هذه الدعوة